دوستو آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے، وقت پہ ملتی رہے، مائنڈ سائنسز آفیشیل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے، جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فوراً معلومات مل جائے۔ ہلو ہائے السلام علیکم۔ لیسن 8 NLP کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے انویسٹمنٹ تھرو NLP، ریپلیسنگ اولڈ پروگرامس۔ یعنی انویسٹمنٹ کیا کوئی زمین خریدنی ہے، کوئی گھر خریدنا ہے؟ انویسٹمنٹ سے مراد کیا ہے؟ اپنی ذات میں انویسٹ کرنا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنی پرسنل ہسٹری کو چینج کر سکے، یعنی ہسٹری جو اس کی زندگی بچپن سے لے کر اب تک جتنی دن گزرے، جتنے ماہ و سال گزرے، اس میں جو واقعات ہوئے اچھے برے، اگر وہ چاہے وہ چینج کر سکے تو کتنا کمال ہوگا۔ اچھا، یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ یہ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چند دن پہلے منڈے کے میڈیٹیشن میں نے ایک سبجیکٹ پہ بات کی تھی جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ سبجیکٹ یہ تھا سیلف ایکچولائزیشن کا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر مائکرو سیکنڈ ہم اپنے آپ کو ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑا کریٹر ہے، اس نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکریٹ کرے، اور ہم ریکریٹ کس لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ فزیولوجیکل، بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور اسپرچول لیول پہ ہم اپنے آپ کو ریکریٹ کر رہے ہیں، پھر سے تخلیق کر رہے ہیں کنٹینیوسلی۔ اب اگر جو ہمارے اولڈ پروگرامز ہیں جو کہ ہمارے سب کانشیس لیول پہ ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھا، بچپن میں مار پیٹ پڑی، تذلیل ہوئی، ٹیچر نے مارا، کلاس میں کھڑا کر دیا، وہ تمام چیزیں جو اپنے ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ ہمارے تحت شعور میں موجود ہے، وہ ہمیں ریکریٹ کر رہی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جب ہم بڑے ہوں تو ہمیں خوف آئے، بڑے لوگوں سے ڈر لگے، پبلک میں بات نہیں کر سکے، اینٹل سوشل ہو جائے، انگزائٹی پرابلم ہو جائے، بجلی ایک دم سے چمکے تو ڈر لگنے لگے، بارش تیز ہو تو ڈر لگنے لگے، فیصلے کرنے میں مشکل پیش آئے، ریلیشن شپ کو مینٹین کرنے میں پرابلم آئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے کیوں ہو رہا ہے۔ وجہ یہ کہ ہم کنٹینیوسلی اپنے آپ کو ریکریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ریکریشن ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بیکاز ہمیں اپنی پاس ہسٹری کا نہیں پتہ۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ریکریشن ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا اور سمجھا دوں۔ آپ جانتے ہیں میڈیکلی سیلز کی لائف ہوتی ہے، ہر سیل کی لائف ہوتی ہے، وہ سیل ریپلیس ہوتا ہے، نیا سیل آتا ہے، اور زندگی اس طرح چلتی رہتی ہے۔ اب اگر ایک ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ جی دیکھیں آپ کو یہ پرابلم ہے، اب آپ کریں، آج سے ڈائٹ شروع کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، اور اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریکریٹ کرتے ہیں، اپنی فزیکل ہیلتھ پہ واپس آ جاتے ہیں۔ دس از ریکریٹنگ۔ سائیکولوجیکلی جو ہمارے مختلف قسم کے عقائد ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ اگر ہم چاہیں تو بہتر کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمارے اندر غلط قسم کا عقیدہ ہے تو ہم ریکریٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو غلط عقیدے کی بیسس پہ۔ اسی طرح ہمارا نوشن ہے لائک اینڈ ڈس لائک کا، پسند ناپسند کا، زندگی کے کچھ اصول ہے، اگر وہ غلط ہے تو ہم اپنے آپ کو غلط طریقے سے ریکریٹ کر رہے ہیں۔ بایولوجیکلی آپ کے جسم کے اندر جتنے سیلز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ اب اس بات پہ تحقیق ہو رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے مگر تحقیق ہو رہی ہے کہ انسان اپنے تھاٹس سے اپنے جینیٹک میپ کو چینج کر سکتا ہے، یا جینیٹک کوڈ کو چینج کر سکتا ہے۔ یعنی آنے والے وقت میں اگر ایک 10 سال کے بچے کو یہ NLP اور سلوا وغیرہ سکھا دیا جائے، تو اگر ماں باپ کو ماروثی قسم کی وہ بیماری ہے جس کو جینیٹک کہتے ہیں پرابلمس، کہ ڈائبٹیز ماں کو ہے، باپ کو ہے، یا کوئی اور بیماری، تو اس بچے کو نہیں ہوگی اگر وہ ابھی سے یہ سیکھ جائے کہ اپنے آپ سے، اپنے جین سے بات کیسے کرنی، اپنے سیل سے بات کیسے کرنی۔ یہ اس وقت تھیوریٹیکل ہے، مگر آنے والے وقت میں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ چیز پاسبل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بایولوجیکلی ہم چینج اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ اگر نیگیٹیوٹی ہے تو ہمارے سیلز کو ہم نیگیٹو انفارمیشن دے رہے، تو ہمارا سیلز جو ہے ہمیں بیمار کرتا ہے۔ اسی طرح اسپرچولی اور سائیکولوجیکلی، اسپرچولی بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اگر انسان کا تعلق پیدا کرنے والے سے مضبوط ہے، عقائد بالکل صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بنا رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے، یا تو اپنے لیے جنت بناتا ہے یا اپنے لیے جہنم بناتا ہے۔ یعنی تیاری یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ باقی اوپر والے کی مرضی، وہ رحم دل ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہے وہاں پہ کرے، مگر انسان یہاں سے اپنے لیے یا تو بہشت لے کے جائے گا یا پھر اپنے لیے جہنم کی آگ لے کے جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن۔ اب اس سیلف ایکچولائزیشن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پاس ہسٹری ہے،
یا جو آپ کا پاسٹ ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو کریٹ کروا رہی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. لوگ اکثر پوچھتے ہیں NLP کیا ہے. بیسیکلی NLP ایک خاص قسم کی تھیراپی ہے جس میں سائیکالوجی بھی ہے, سیمنٹکس ہے, کمپیوٹر ماڈلنگ ہے, انسان کس طرح بات کرتا ہے, کیسے بیہیو کرتا ہے, الفاظ کیسے استعمال کرنے چاہیے, یہ تمام چیزیں ایک طرح سے ملا کر NLP کی تخلیق 1970 میں ہوئی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں پرسنل ہسٹری کو چینج کرنا, اور ضرور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بلیف چینج کرنا. ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ بلیف گیوس پاور ٹو آور نروس سسٹم. اب مثال دوں, فار ایگزامپل ایک فوجی ہے, اس کا یہ بلیف ہے کہ شہادت کی موت سب سے افضل موت ہے. اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے دشمن کے سامنے جاتا ہے, موت کا کوئی خوف نہیں ہے, گولیاں لگتی ہے, شہادت نصیب ہوتی ہے اسے. گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں, تکلیف میں تو ہوتے ہیں, مگر اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان کو, ہمارے بیٹے کو شہادت نصیب ہوئی. یہ بلیف کی طاقت ہے. اب ہمیں NLP میں جو کمال کی چیز کرنی ہے وہ 3 چیزیں کرنی ہے. ریفریم نیگیٹو پاسٹ ایکسپیرینس. ریفریم پہ میں بات کر چکا ہوں کہ جو پاسٹ کے ایکسپیرینس آپ کو یاد ہے اس کو ریفریم کرنا, اس کو نئے پرسپیکٹو میں دیکھنا, اس کو نئے زاویے سے دیکھنا. تو ایکسپیرینس چینج نہیں ہوگا, اس کو دیکھنے کا انداز چینج ہو جائے گا. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ واٹ ہیپنس ٹو اس از ناٹ ود ان آر کنٹرول, بٹ ہاؤ وی ریئیکٹ ٹو اٹ اور ہاؤ وی سی اٹ از ود ان آر کنٹرول. کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے, کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, مگر اب اس گرمی کو کیسے ایکسیپٹ کرنا اور پھر اپنی زندگی کا وہ روٹین قائم رکھنا, وہ ہمارے اختیار میں. ایک پازیٹیو چیز ہے کہ جتنی گرمی زیادہ ہوگی آم جلدی پکیں گے, آم میں مٹھاس ہوگی. یہ بھی ایک پازیٹیو ری فریمنگ ہے. چینج لمیٹنگ بلیف. انسان کے بہت سارے بلیف ہے جس کا اسے پتہ ہی نہیں ہے. بچپن میں بہت ساری چیزیں ہم مانتے تھے, بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا وہ صحیح نہیں ہے نا. ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ بالکل فلیٹ ہے, اور لوگ مانتے تھے. پھر بعد میں سائنس نے ثابت کیا کہ ارتھ گول ہے, اسفیئر ہے, فلیٹ نہیں ہے. اب یہ بلیف تو ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے نا, اس سے ہم نے کبھی چینج نہیں کیا, کبھی کویشچن نہیں کیا. تو NLP میں ایک ٹیکنیک ہے میوزیم آف بلیف, کہ جہاں آپ ایک بلیف کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ ڈالتا ہے, کامیابی میں رکاوٹ ڈالتا ہے, رشتوں میں پرابلم کرتا ہے, آپ کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے, آپ کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, جو بھی کنڈیشن ہو, جو نیگیٹو ان ریسورسفل کیفیت آپ کے اندر طاری ہوتی ہے, آپ اس بلیف کو نکال کر ایک میوزیم میں رکھتے ہیں. ایک پروسیس ہے پورا, اور اس سے آپ کا وہ بلیف چینج ہو کر ایک نیا بلیف آپ ایکوائر کرتے ہیں جو کہ آپ کو زندگی میں کامیابی کی ضمانت دیتا ہے اور آپ کو وہ کامیاب کرتا ہے. آخری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اسے کہتے ہیں پریکٹس پازیٹیو سیلف ٹاک. اچھا, ایک تو ہوتا ہے وہ بیماری کے بندہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے, میں اس بیماری کی بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی سوچ ہے آپ کے ذہن میں, وہ پازیٹیو اگر جملے آ جائیں اس کے اندر, جب بھی آپ کو کانشیسلی یاد ہو تو آپ فوراً سے وہ جملے ریپیٹ کریں. اس کو افرمیشن بھی کہتے ہیں, اس کو سجیشنز بھی کہتے ہیں. اگر آپ ریپیٹ کریں تو ایونچولی آپ اپنے پرانے جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر مختلف قسم کے کیا کہیں گے ڈھکنے ڈالنا شروع کریں گے, یا پردے ڈالنا شروع کر دیں گے, یا اس کے اوپر مختلف قسم کی آپ طے لگانا شروع کریں گے. تو ایونچولی اس نیگیٹیوٹی کا جو پاور ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی اور کامیابی آئے گی. دوستو, یہ آج کا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی جو میں نے کانسیپٹ سے ایکچولائزیشن کا دیا ہے. منڈے کے ہمارے جو گزرے ہوئے منڈے کو ہمارا جو میڈیٹیشن سیشن ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں بڑی ڈیٹیل میں نے سمجھایا کہ سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے اور ہر لمحے ہم اپنے آپ کو ریکریٹ کیسے کر رہے ہو. تو اپنا خیال رکھیے گا. اگلے سیشن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. پاکستان پائندہ باد.